السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہرش وردھن صاحب کا اپنے بارے میں قیمتی جملہ کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سر گنجی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلا فائدہ تو ہے گنجے کی مانگ نہیں آتی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک مجھے کمنٹ آیا کہ سر آپ کا نام میں بھول گیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو میں نے سیدھا لکھا، یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ ٹکلا موٹیویشن۔ تو سر آپ کا نام نہیں، آپ کا چینل آ گیا، گنجے ہونے کا یہ فائدہ ہے۔ تو میں نے 2 منٹ کے بعد میں نے بھی چیک کیا، آپ ہی چیک کرو وہ جیسے سٹائل سے کہتے ہیں نا، بہت مزہ آتا ہے، چیک کرو۔ اور میں نے 2 منٹ کے بعد میں نے بھی چیک کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی چیک کیا، گنجے ہونے کا یہ فائدہ، میری ویڈیو نہیں آئی، میرا چینل آیا، گنجے ہونے کا یہ فائدہ ہے۔ اور ہمارے اسلام میں گنجے ہونے کا فائدہ ایک تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، اگر نوجوان ہوں تو اس پر لڑکیاں نظر نہیں ڈالتی، حتیٰ کہ بیوی بھی نظر نہیں ڈالتی۔ مولانا محمد طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نیا تبلیغ میں لگا تو مجھے جنون چڑھا، میں نے ٹینڈ کرا دیا، تو گھر آیا تو بیوی نے منع کیا کہ یار آئندہ نہیں کرایا کرو۔ تو میں اس کی سنت کی محبت میں اور اس کی ضد میں کراؤں گا، کہا کہ نوجوانوں کبھی ٹینڈ کرا لیا کرو، وگرنہ یہ معمول نہ بنائیں۔ تو اسلام میں ایک ہی فائدہ ہے کہ ایک تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی، ملے گی، اس پر لڑکیاں نہیں مریں گی، اس کی طرف کوئی نظر کر کے نہیں دیکھے گا۔ تبھی لڑکے جو ہے نا وہ کالر اور بازو ہلاتے ہیں کہ جب لڑکیاں دیکھتی ہیں، جب اس کی طرف دیکھیں ہی نہیں تو وہ کیسے برائی کی طرف جا سکتا ہے؟ اللہ پاک برائیوں سے بچائے۔ جیسے ایک طالب علم تھا مدرسے کا، کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ سے گزرتا تھا تو لڑکی اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ کسی دن اس کو بلایا کہ بچاؤ مجھے سانپ میں ہے میرے گھر میں، تو اس کو نیکی سوجی تو اس کے گھر چلا گیا اجازت لے کر۔ تو اس کے گھر گیا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ سین تھا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، دروازہ بند کر دیا۔ تو اس کے بعد اس کو ترکیب سوچی کہ اب کیا کروں۔ پہلے جو واش روم ہوا کرتے تھے آج کی طرح نہیں تھے، ٹٹی کرتے جاؤ، شام تک جو ہے وہ بھنگی وغیرہ سیپر وغیرہ جو ہے وہ آتے، ڈبے میں اٹھا کر وہ لے جاتے۔ تو وہ پڑا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے تقاضا ہے، تو میں واش روم جانا ہے، کہا کہ ہو لو۔ واش روم گیا، وہ گندگی اٹھائی، اپنے جسم کو مل لی۔ جب باہر نکلا، ایک تو مکھیاں جان نہ چھوڑیں اور دوسرا جو ہے وہ عورت یہ کیا کر دیا تو نے؟ اس نے کہا کہ یہ ترکیب کی ہے، دل میں سوچا۔ تو اس نے اس کو دھکے مار کر نکال دیا، باہر گیا، ٹیوب ویل پہ، ندی نالے پہ اس نے نہا کر وہ مدرسے میں چلا گیا۔ جو ہی بیٹھا تو استاد بھی دیکھتا ہی رہ گیا، شاگرد جو تھے طلباء اس کے کلی وہ بھی دیکھتے ہی رہ گئے۔ جو شاگرد ہیں استاد کے، اس کے کولیگ، کلاس فیلو اس سے پوچھنے لگے یار یہ کون سی خوشبو لگائی ہے؟ ابے یار کوئی خوشبو نہیں ہے، روز ہی جو لگا کے آتا ہوں۔ تو استاد کے بعد جب سبق پڑھنے گیا
تو استاد نے پوچھا یہ خوشبو کون سی ہے؟ جب اندر انٹری لی تو نے تو یہ آج تک میں نے یہ خوشبو نہیں سونگھی۔ کان میں کہا کہ حضرت میں نے گندگی تو ملی ہے کسی برائی سے بچنے کے لیے، لیکن خوشبو تو نہیں لگائی میں نے۔ کہا کہ یہ وہی صلہ ہے اللہ پاک نے تجھے دیا ہے جو تو نے اس برائی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو یہی تقویٰ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔